حضرت بابا تاج الدین اولیاء نے اپنے حیات طیبہ میں فرمایا تھا کہ ہم 1.25 لاکھ اولیاء بنائیں گے، اور اسی قول کے مطابق آج کا ایک واقعہ ہم آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان تاج النشاء تاجی حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چلہ شریف بھلائی چھتیس گڑھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بابا سرکار تاج الدین اولیاء کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل تاج دربار تاج النشاء سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مل سکے۔ مدراس میں رہنے والے حضرت بابا سرور شاہ تاجی حج کے لیے نکلے اور پھر ارادہ کیا چلو بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضری پیش کیا جائے اور حضرت بابا تاج الدین اولیاء کی دعا لی جائے، کیونکہ بڑے ہی چرچے سنے ہیں ولایت کے، لیکن کبھی دیکھا نہیں۔ تاج الدین اولیاء کو نام تو سنا ہوا ہے اور شہرت بھی سنی ہوئی ہے۔ پھر ناگپور جا کر حضرت بابا تاج الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سرور شاہ تاجی کافی امیر تھے، بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، پھر حج کے لیے بابا جان سے اجازت مانگی۔ اس پر بابا حضور نے فرمایا، یہیں رہتے جی، یہیں اللہ اللہ کرتے۔ سن کر حضرت سرور شاہ تاجی خاموش ہو گئے۔ وہ بھی بزرگان دین کو بہت ماننے والے تھے، وہیں رک گئے۔ اسی طرح کچھ دن گزرنے لگے۔ جب بھی ہمت کر کے بابا حضور سے اجازت لیتے، اس پر بابا جان پھر ارشاد فرماتے، یہیں رہتے اللہ اللہ کرتے۔ کچھ دنوں بعد سرور شاہ تاجی کی پوری رقم ختم ہو گئی، بس بابا جان کے حکم کی تعمیر کر کے بارگاہ تاج الدین اولیاء میں اپنا وقت قیام کرتے رہے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب بھی سرور شاہ تاجی بابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو بابا ان کی طرف اپنی توجہ کم کرتے تھے۔ بابا حضور کا ایسا مزاج دیکھ کر سرور شاہ تاجی نے ایک شعر فرمایا، ایک تم ہو جو میری پرواہ ہی نہیں، ایک میں ہوں پریشاں تیرے لیے، اقبال لٹا گھر بار لٹا، اے سرور گلستہ تیرے لیے۔ اور پھر حضرت بابا تاج الدین اولیاء کی سخاوت کو آواز دیتے ہوئے کہا، پھولوں سے لدے خوشبو میں بسے، دلہا سا بنے کندھوں پر چڑھے، آ دیکھ لے سرور جاتے ہیں شہر خاموشہ تیرے لیے۔ آپ کی محبت میں مر جاؤں گا لیکن یہ در نہیں چھوڑوں گا۔ سرور شاہ تاجی کی تڑپ اور محبت دیکھ کر مسکرا کر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سرور شاہ جی جاؤ حج کر کے آتے۔ بابا حضور کا یہ فرمان سنتے ہی سرور شاہ تاجی ناگپور اسٹیشن پہنچ کر ٹرین میں بیٹھ گئے۔ ان کے پاس کی ساری رقم تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، تو وہ بنا ٹکٹ ٹرین میں بیٹھ گئے اور ممبئی ریلوے اسٹیشن اتر کر ریلوے اسٹیشن میں کھڑے ہو گئے۔ اور اسی وقت ایک شخص ریلوے اسٹیشن میں کسی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ہوا سرور تاجی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، کیا آپ ہی سرور تاجی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جی، کیا بات ہے بتائیے۔ اس شخص نے کہا، حضرت بابا تاج الدین اولیاء کا غلام ہوں، بابا حضور کا حکم ہوا کہ سرور تاجی کو حج کرا دو۔ پھر اس شخص نے سرور تاجی صاحب کو پوری تیاری کروا کر حج کی ٹکٹ دلوائی، حج کے لیے روانہ کیا۔ بہرحال اس کے بعد ہر سال سرور شاہ تاجی کو حج کا حکم ہوتا رہا اور وہ ہر سال حج کرتے رہے۔ اور پھر قول سرور شاہ تاجی نے، میں اپنی دولت سے 1 یا 2 یا 4 حج کر سکتا، مگر نگاہ تاج الاولیاء نے تو مجھے کئی حج کرا دیے اور ایک مکمل حاجی بنا دیا۔ سرور شاہ تاجی نے اپنی زندگی وقف کر دی سرکار تاج الاولیاء کی قدموں میں، فناء تاج کی منزل پر فائز ہو گئے۔ مگر جب یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے وہ سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور فرمایا، سرور شاہ آپ ہم سے زیادہ تاج الاولیاء کی صحبت میں رہے ہیں، تو آپ بابا حضور کی سوانح حیات لکھنے کا کام اپنے ذمے لے لیں۔ سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بابا حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان کہاں اور میں کہاں؟ اس پر یوسف شاہ تاجی نے کہا، آپ ابتدا حالات لکھ دیں، کیونکہ ابتدا کے وقت تو آپ تھے، ہم نہیں تھے،
ہم تو بعد میں آئے بارگاہ سرکار تاج الاولیاء میں۔ اس پر سرور شاہ تاجی فرمانے لگے، یوسف شاہ آپ ابتدائی کہتے ہیں، میں تو تاج الاولیاء کی ابتدا ہی نہیں سمجھ سکا، تو میں ابتدا کیا لکھوں؟ سرور تاجی رحمت اللہ علیہ ابتدا ہی نہیں جان سکے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے 1.25 لاکھ ولیوں میں سے ایک ولی حضرت سرور شاہ تاجی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لازمی کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔